ایسی شخصیت ہیں اپنی ایک الگ پہچان بنائی ہے. اداکار ہیں، ہدایتکار ہیں، پروڈیوسر ہیں. میرے ساتھ ہیں نور نغمے. ہالی ووڈ کی فلم تھی، اس میں آپ نے کام کیا. 2006 کی بات ہے یہ. اس میں مجھے الجزیرہ کا نیوز کاسٹر دکھانا تھا. براڈ وے پہ مجھے کام نہیں ملا. شباب کرانوی صاحب تو انہوں نے مجھے کہا کہ تم آ جاؤ پاکستان، بطور ہیرو کام کرو. وہ فلمیں بہت ہٹ ہوئی تھی، ترانہ اور ایک خوشبو. میرے ساتھ رانی تھی، وحید مراد تھے. ہم لوگوں کا ٹرائی اینگل تھا. انگریزی کی فلمیں میں آپ بناتے ہیں. ایک کی تو میں خود گواہ ہوں. تارا شکو لوگوں نے مجھے کہا بہت بڑا چیلنج لے لیا تم نے اپنے ساتھ، لیکن ہم نے وہ کر دکھایا. ایوارڈ کے لیے بھی نامنیٹ اور مجھے ایوارڈ مل. آپ 3 سال کی تھے جب سے آپ کی وہ پہچان شروع ہوئی. جسے کہتے ہیں نا، وہ تو ایک فن چیز ہے جو ہمیں کرنی ہے ابھی. السلام علیکم. پروگرام بیونڈ ود بہجت جلانی حاضر خدمت. حسب معمول ایک اور پروگرام لے کر ایک اور شخصیت کے ساتھ حاضر خدمت ہوں. آج ہمارے پروگرام میں ایک ایسی شخصیت ہیں جنہوں نے سرحدوں، زبانوں اور ثقافتوں کی قیود سے نکل کر اپنی ایک الگ پہچان بنائی ہے. یہ ایک ایسا نام ہے جو ہالی ووڈ، انڈیپینڈنٹ سنیما اور تھیٹر تینوں دنیاؤں میں اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوا چکا ہے. اداکار ہیں، ہدایتکار ہیں، پروڈیوسر ہیں اور سب سے بڑھ کر ساؤتھ ایشین کمیونٹی کے لیے ایک حوصلہ اور ایک مثال. اب میں تعارف کراتی ہوں. میرے ساتھ ہیں نور نغمے. السلام علیکم نور. وعلیکم السلام. بہجت کیسی ہیں آپ؟ میں بالکل ٹھیک ہوں. آپ سنائیے کیسے ہیں؟ سب خیریت؟ اتنا لمبا، اتنی جہتوں کا سفر، واہ واہ، زبردست. نہیں، ہاں، اب اس سے تو میری عمر ظاہر ہو رہی ہے بس. نہیں، وہ ہمیں پتہ ہے کتنی. یہ کچھ اندازہ ہے مجھے، کوئی 3 سال کی عمر سے آپ کے ساتھ. اچھا، یہاں پہ میں وہ ذرا بعد میں پہچان بتاتی ہوں. بہت سارے لوگوں نے تو شاید پہچان بھی لیا ہوگا، لیکن وہ پہچان بعد میں. پہلے ہم بات کرتے ہیں. مجھے یہ بتائیے گا، آپ نے دا سینٹینل، یہ جو ہالی ووڈ کی فلم تھی، اس میں آپ نے ایک کام کیا. یہ موقع کیسا ملا اور وہ تجربہ کیسا تھا؟ ہاں بہجت، وہ بہت پرانی بات ہو گئی ہے. آئی تھنک 2006 کی بات ہے یہ. جی دیکھیے 2004 میں مجھے یہاں جو اسکرین ایکٹرز گلڈ ہے اداکاروں کی، اس کی ممبرشپ مل گئی تھی. اور وہ ایسے ملی تھی کہ الجزیرہ کا ایک کوئی شو تھا، اس میں مجھے الجزیرہ کا نیوز کاسٹر دکھانا تھا. تو اور وہ سیگ کا پروجیکٹ تھا، اسکرین ایکٹرز گلڈ کا. تو پروڈیوسر نے اسپیشل پرمیشن لی میرے لیے اور مجھے وہ کام کر دیا. اس کے بعد اسکرین ایکٹرز گلڈ والوں کی کالیں آنی شروع ہو گئی کہ بھائی اب آپ ممبر بنیے. میں نے کہا بالکل ٹھیک ہے. تو اس طرح مجھے ممبرشپ ملی. اور اس کے بعد پھر یہ ہالی ووڈ سے مجھے جو آڈیشنز وغیرہ آنے شروع ہو گئے. تو وہ پہلی فلم تھی سینٹینل ہالی ووڈ کی. مائیکل ڈگلس کے ساتھ 2 چھوٹے چھوٹے سین تھے، لیکن اس سے کیا ہوا کہ مجھے انٹری مل گئی. رائٹ. تو ہالی ووڈ میں ایک ساؤتھ ایشین ایکٹر کا داخل ہونا یا خود کو منوانا کتنا کو مشکل ہے؟ بہت بڑا چیلنج ہے. مطلب اٹس ناٹ ایزی. میں سب سے پہلے تو میں یہ بتا دوں کہ مجھے براڈ وے پہ کام کرنے کا شوق تھا، اور اسی لیے میں امریکن اکیڈمی آف ڈرامیٹک آرٹس گیا نیو یارک میں. 2 سال وہاں میں نے ٹریننگ حاصل کی، اور وہ موسٹلی اسٹیج کی ہوتی ہے. اب تو وہ فلم کا بھی کرتے ہیں، لیکن اس زمانے میں وہ صرف تھیٹر کے لیے مشہور اکیڈمی تھی. تو لیکن وہاں سے جب میں نکلا تو یہاں ابھی ساؤتھ ایشین لوگوں کے لیے کوئی کام اتنے تھے نہیں. میں بات کر رہا ہوں 70s کی. تو بہت سٹرگل کی، لیکن براڈ وے پہ مجھے کام نہیں ملا. لیکن پاکستان سے شباب کرانوی صاحب کو کہیں سے اطلاع ملی، تو انہوں نے مجھے کہا کہ تم آ جاؤ پاکستان اور میری فلموں میں
بطور ہیرو کام کرو. تو پھر رائٹ. میں وہاں چلا گیا. پھر ان کے ساتھ میں نے 4-5 فلمیں کی اس زمانے میں. بہت اچھا. دو فلمیں بہت ہٹ ہوئی تھیں. ایک ترانہ اور ایک خوشبو. اچھا، ترانہ اور خوشبو. جی. تو ترانہ میں میرے ساتھ رانی تھی اچھا. اور ساتھ میں وحید مراد تھے. ہم لوگوں کا ٹرائی اینگل تھا. اوکے. اور خوشبو میں میرے ساتھ ممتاز تھی. تو اس طرح سے وہ فلموں کا کام شروع ہو گیا تھا. فلموں کا کام شروع ہو گیا. لیکن یہ مجھے بتائیے گا کہ چلیں پاکستان میں تو ظاہر ہے، میں نے جو بات بھی شروع میں کی کہ پاکستان میں رہنے والے بھی یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہاں آ کر جو ساؤتھ ایشین کمیونٹی میں اس طرح کے نادر اور بڑی بڑی شخصیات موجود نہیں ہیں جو کہ پاکستان میں ہیں، فن کی دنیا سے جن کا تعلق ہے. لیکن آپ نے پاکستان میں بھی اسی طرح کام کیا، پاکستان میں بھی اپنی پہچان اسی طرح بنوائی. جیسے کہ ہالی ووڈ کی فلموں کے ساتھ بھی آپ کا نام جڑا، انگریزی کی فلمیں میں آپ بناتے ہیں، ہدایت کاری کرتے ہیں، اداکاری کرتے ہیں. ایک کی تو میں خود گواہ ہوں. دارا شکو ایک ڈرامہ تھا، پلے تھا. آپ کو اسٹیج اب پہ. یاد آ گیا ہوگا. ڈاکٹر ہاں ایس اکبر احمد نے وہ پلے لکھا تھا. اور اس کے بالکل. بعد نور کا وہ پلے، نور نے اس میں شہزادہ دارا شکو کا کردار ادا کیا تھا. میں اپنے سننے والوں کو بتاؤں، دیکھنے والوں کو. اور ہم نے وہ ریڈیو کے لیے بھی کیا تھا. بڑی دلچسپ بات یہ ہے. اور یہ لوگ ساری کاسٹ لے کر وائس آف امریکہ میں آئے تھے اور ہم نے ریکارڈنگ کی. بڑا مشکل پروگرام تھا. لوگوں نے مجھے کہا بہت بڑا چیلنج لے لیا تم نے اپنے ساتھ، لیکن ہم نے وہ کر دکھایا. تو وہ مجھے نہیں پتا بہت تھا، لیکن اچھا وہ ہوا تھا. سٹیج بھی ہوا. جی وہ بہت اچھا بہت ہو گیا تھا. بہت اچھا اور ہوا تھا. سٹیج پہ بھی وہ بہت اچھا تھا. ظاہر ہے کہ وہ سٹیج پرفارمنس تو تھی ہی. اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ جب ہالی ووڈ کی فلموں میں ساؤتھ ایشین ایکٹرز جو کہ بہت ہی، جسے کہنا چاہیے بہت ہی معمولی تعداد ہے ان کی، جب وہ کام کرتے ہیں تو کیا ان کے لیے کوئی اسٹیریوٹائپ کردار ہوتے ہیں؟ کس طرح کے کرداروں ہاں کی ان کو آفر کی جاتی ہے؟ بہت اچھا آپ کا یہ سوال ہے. دیکھیے شروع میں مجھے عام طور پہ یہ میں ارلی 2000 کی بات کر رہا ہوں، 2001 کے بعد اور پھر اچھا. اسپیشلی 9/11 کے بعد. 9/11 کے بعد. ہم، تو مجھے موسٹلی بہت ہی نیگیٹو ٹیررسٹ ٹائپ کے رول آفرز ہوتے تھے. تو میں نے شاید 2 فلموں میں اس طرح کے رول کیے. پھر میں نے اپنے مینیجر اور اپنے جو ایجنٹ تھا اس کو کہا اچھا. کہ اب اگر ایسے رول بھیجو گے تو میں نہیں آڈیشن دے رہا. تو وہ وہی ٹپیکل. اور پھر اس زمانے میں ایک وہ ٹپیکل جو انڈین ایکسنٹ، وٹ آر یو ٹاکنگ اباؤٹ، وہ ٹائپ کی اچھا. جو انگلش ہوتی ہے نا، وہ تو ایکسپیکٹ اس کرتے طرح تھے. کے. ہاں کہ وہ انڈین یا پاکستانی تو کم ہوتا تھا. مجھے انڈین رول زیادہ ملتے تھے. اچھا. بہت سی میں نے فلمیں کی اس زمانے میں، لیکن وہ بالکل ٹپیکل انڈین گیس اسٹیشن اونر. پھر ایک ٹی وی سیریل شروع ہوئی تھی، مائی پیرنٹس مائی سسٹر اینڈ می. تو اس اچھا. میں بھی ایک انڈین کا رول میں نے کیا تھا جو اچھا. آئی تھنک این بی سی والوں کا تھا. این بی سی کا. پائلٹ بنا تھا جی. اچھا. تو اس ٹائم تک موسٹلی ایسے ہی رول ہوتے تھے. اور وہ ہیوی ایکسنٹ انڈین وہ چاہتے تھے. لیکن اب یہ سلسلہ چینج ہو گیا ہے. اور اچھا، آپ اب سمجھتے ہیں کہ تبدیلی آئی اس میں؟ بالکل آئی ہے، بہت اچھی تبدیلی آئی ہے. اور اب تقریباً ہر سیریل اور ہر فلم میں کوئی نہ کوئی ساؤتھ ایشین کیریکٹر ہوتا ہے. جیسے ابھی میرا ایپل پہ سیریل چل رہا تھا، اچھا. دا بگ ڈور پرائز. دا اس بگ میں ڈور پرائز. اچھا. میرا کریکٹر فرید ملک کا ہے، جو ایک پاکستانی ہے اور ایک چھوٹے سے گاؤں میں امریکہ کے اس کا ایک بار ہے جہاں اچھا. سب سب ٹاؤن والے لوگ آ کے بیٹھتے ہیں all that. تو دلچسپ. لیکن اس میں ایکسنٹ درکار نہیں تھا. جیسا میں اچھا. بولتا ہوں انگلش وہ ویسے ہی تھی. تو اس کا مطلب چینج آ رہا ہے. اور پھر موسٹلی مجھے ڈاکٹرز کے آڈیشن زیادہ آنے لگے اب،
کیونکہ ہم پاکستانی انڈینس یہاں ڈاکٹرز بہت ہیں، بہت تو زیادہ ہے جی. تو اس لیے ڈاکٹرز کے رول بھی آنے شروع ہوئے. 2-3 فلموں میں نے ڈاکٹر کا رول بھی کیا. پھر جو میں خود فلم بنائی اینجلز ود ان، اس میں بھی وہ ڈاکٹرز کے بارے میں تھی، تو وہ پھر ڈاکٹر کا رول بھی میں نے کیا. تو نام بھی بہت اچھا ہے، نام بھی بہت اچھا ہے، اینجلز ود ان، بہت خوبصورت اس نام ہے. بہجت اس کا ریزن ہے، اس کا نام کا ریزن ہے. دیکھیے 9/11 کے بعد یہاں بہت سی فلمیں ہم لوگوں کے خلاف بننے شروع ہوئی تھی، جس میں درست. جیسے اینیمیز ود ان ایک فلم تھی. جی. تو اس کے جواب میں پھر میں نے یہ اینجلز ود ان بنائی تھی، اوکے رائٹ. اور یہ پھر آسکرز تک پہنچی تھی یہ فلم. اچھا یہ والی تو فلم تھی جو آسکرز تک آپ کی پہنچی تھی. جی جی جی. اچھا ایک اور جو فلم آپ کی ہے لائف کیمرہ ایکشن، یہ ہاں آپ ہاں. کے کیریئر کا ایک بڑا اہم موڑ تھی. یہ اس کے بارے میں کچھ بتائیے، کیوں خاص تھی یہ فلم اتنی آپ کے لیے؟ مطلب جب میں کر رہا تھا تو مجھے نہیں اندازہ تھا کہ یہ کوئی اچھی فلم بننے والی ہے، لیکن اس میں پھر مجھے سپورٹنگ رول کے لیے ایک ایوارڈ کے لیے بھی نامنیٹ ہوا، اور مجھے ایوارڈ مل بھی گیا. تو اس لیے مجھے وہ فلم اچھی لگی تھی. اچھا ایک اور جو ابھی آپ بات کر رہے تھے، یہ ہے ہوں. ورلڈ میوزک اینڈ انڈیپینڈنٹ فلم فیسٹیول. یہ میں دیکھ کے پڑھ رائٹ. لوں کہ کوئی غلطی مجھ سے نہ ہو جائے. اس نہیں میں صحیح کہہ بیسٹ رہی سپورٹنگ ایکٹر کا ایوارڈ آپ نے جیتا، ہیں. رائٹ؟ تو اس لمحے کیا دل میں آیا، کیا کیا لگتا تھا کہ کیا مطلب ظاہر ہے بہت کہ جب ہم کوئی ایسی کامیابی ملتی ہے باہر کے ملکوں میں رہتے ہوئے، تو آپ کا ایک دم پورے کا پورا زندگی کا سفر آپ کی آنکھوں کے سامنے گھوم جاتا ہے. تو آپ کو کیا لگا تھا؟ ویسے میں تو وہاں، مجھے کوئی اندازہ نہیں تھا کہ یہ میرے ساتھ ہونے والا ہے. تو میں گیا، اور جب وہ سب ہو رہا تھا تو میں ایسے ہی اپنے بیٹھا ہوا تھا کہ میرا نام کہاں سے آئے گا اس میں. تو پھر رائٹ. اچانک جب میں نے سنا اپنا نام تو میں حیران ہوا، اور پھر اسٹیج پہ جا کے پھر میں جو کچھ بول سکا وہ بولا، اور بہت اچھا ایکسپیرئنس تھا. بہت خوشی ہوئی تھی اس کی. میں یہ سمجھ رہا تھا جب جی آپ نے مجھے کال کی، کیونکہ آپ کا تعلق ریڈیو پاکستان لاہور سے ہے، تو مجھے جی، یہ لگا کہ ہم آج نا ریڈیو پاکستان لاہور کی باتیں کریں گے. وہ تو کریں گے. میں نے تو شروع میں یہ بات کی کہ ابھی ایک اور پہچان جو آپ کی بہت بڑی ہے، اس کے بارے میں تو مجھے بعد میں بات کرنا ہے. تو اچھا. وہ آپ کی پہچان شروع ہوتی ہے 3 سال کی عمر سے. یہ مجھے یہ بھی بتایا کہ آپ 3 سال کے تھے جب سے آپ کی وہ پہچان شروع ہوئی. اس کے بارے میں تو ہم بعد میں بات کریں گے، لیکن وہ بات وہی ہے کہ چونکہ یہ کتنا میرے نزدیک یہ ایک بڑی بات ہے کہ ساؤتھ ایشین کمیونٹی کا کوئی ایک نام اتنے بڑے اور بڑے پیمانے پر یہاں کی امریکی فلموں میں، وہی فلم انڈسٹری جس کی طرف پوری دنیا دیکھتی ہے، اس میں اس نے اپنا کام کیا ہو اور اپنے نام کا اور اپنی صلاحیتوں کا لوہا بھی منوایا ہو. یہ بھی بڑی ہوں. اہم بات تھی جو میں چاہتی تھی کہ میرے سننے والے سنیں. باقی تو وہ اس تو میں ایک فن، جسے کہتے ہیں نا، اس وہ میں تو ایک فن چیز ہے جو ہمیں کرنی ہے ابھی. اچھا ٹھیک ہے. بالکل. تو تو اب مجھے دیکھیے، یہ بتائیے گا کہ آپ نے انڈیپینڈنٹ فلمیں بھی بنائی، خود سے بنائی. تو مطلب یہ ہوں، ہم انگریزی فلموں کی بات کر رہے ہیں، اس کے بعد ہم پھر آپ کے اردو ڈرامے اور آپ کے اردو فلموں کی طرف، کردار کی ہوں، طرف آئیں گے. ریڈیو ہوں، پاکستان کی بات کریں گے. آپ نے بہت اچھی تصاویر بھیجی جو ہم اپنے سننے والوں کو اور دیکھنے والوں کے ساتھ شیئر بھی کریں گے. اور ہوں. خاص طور پر جو میں دیکھ رہی تھی، ریڈیو پاکستان جو پاکستان لاہور 1937 میں بنا، اس وقت کے بعد اس میں کیا کیا تبدیلیاں آئی. میں نے وہاں کام کیا ہوا ہے، اس لیے مجھے یاد آ گیا، ساری کی ساری میری بالکل. یادداشت تازہ ہو گئی. یادگار باغ کی تصویر آپ نے بھیج دی، سارا کچھ وہ مجھے سارا کا سارا یاد آ گیا، اپنا چلنا یاد آ گیا ان کوریڈورز کے اندر. تو اب آپ بتائیے ہمارے سننے والوں کو کہ انڈیپینڈنٹ فلمیں آپ نے کیوں بنائی انگریزی میں، خاص طور پر یہاں رہتے ہوئے، جبکہ آپ کو ہالی ووڈ میں بھی کام تو مل ہی رہا تھا. وہ اسی لیے کہ جو کچھ میں کرنا چاہتا ہوں اپنی مرضی سے، تو اس لیے میں یہ سب کچھ کر رہا ہوں. اس وقت میرے پائپ لائن میں 2-4 بڑے پروجیکٹ ہیں اچھا. جن پہ میں کام کر رہا ہوں. اور ابھی ایک ریسنٹلی اور فلم میں نے کام کیا ہے، ہارر فلم ہے.
अच्छा। اور جی اس کا نام ہے انہیریٹنس. اوہ. بہت ہی اچھا مطلب مزہ آیا کام کرنے کا. ابھی اس کا ٹیزر میں نے دیکھا، مجھے اچھا لگا. اچھا، ٹیزر آ گیا اس کا؟ یہ فلم اگلے سال ریلیز ہوگی، اور مجھے بہت اس کا بے چینی سے انتظار ہے اس فلم کا. ہمیں بھی، خاص طور سے وہ ہاں جب آپ نے کہا کہ یہ ایک ڈراؤنی فلم ہے، تو ڈراؤنی فلموں کا ایک اپنا مزہ ہوتا ہے کہ آپ ان کو دیکھنا بھی چاہتے ہیں، آپ کو وہ بہت اچھی بھی لگتی ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک عجیب سا خوف ہوتا ہے. مجھے یہ ہوتا ہے کہ دن میں دکھا دو، رات کو نہیں. اچھا اچھا، یہ اس میں جو اس کا جو پہلو ہے وہ بڑا دلچسپ ہے کہ جی. اس میں جنات کے بارے میں گفتگو ہوئی ہے جو ارے واہ. مسلم. ہاں، اس میں وہ گوشت وغیرہ نہیں ہے، اس میں جن ہے. اور پتہ نہیں مجھے ریویل کرنا چاہیے کہ نہیں. میری شادی ایک جن لڑکی سے ہوئی تھی، اور ارے میرے دو واہ. بیٹے ہیں، اس سے دو بیٹے بھی ہیں. اچھا، بس اس سے زیادہ نہیں آپ بتاؤں نہیں گا. کہہ سکتے، بالکل میں سمجھ گئی، لیکن دلچسپ ہوگی، بہت دلچسپ ہوگی. اپنے ناظرین کو بتاؤں، جیسے کہ ہم خالد حمید کے پروگرام میں ہم کہتے تھے، خالد کو سارے لوگ جو بھی دیکھتے ہیں وہ کہتے ہیں خالد ہم بچپن سے آپ کی خبریں سنتے آ رہے ہیں. خالد کو ہمیشہ یہ جملہ سننا پڑتا ہے. تو اسی طرح ہم میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے بہت بچپن سے بھائی جان، بچوں کے بھائی جان اور بچوں کی آبا جان کے ساتھ بچوں کا پروگرام لاہور اسٹیشن سے، ریڈیو پاکستان بالکل. لاہور سے دیکھا، جو ہر ہفتے کو، یہ اتوار کو ہوتا تھا نا، چھٹی کے دن ہوتا تھا، اتوار کو اتوار کی صبح صبح 9 بجے سے 10 بجے 9 بجے. تو موہنی حمید تو جو کمل آپا کی والدہ تھیں، وہ اس میں آپا ہوتی تھیں بچوں کی، لیکن جو اس میں بھائی جان تھے، وہ تک. بھائی جان جو تھے، وہ نور کے ریفرنس سے اگر ہم بات کریں تو نور نے اپنی بہت ساری پہچان ان بھائی جان سے لی. انہیں بھائی جان یعنی نغمی صاحب کے بیٹے ہیں نور نغمی. یہ ہم اپنے ناظرین کو بتاتے چلیں. ابو الحسن نقوی. جی، وہ بالکل سب لوگوں کو، بہت سارے لوگ جو ہے ابو الاسر کو شاید اتنا نہ جانتے ہوں جتنا صرف نغمی صاحب کے طور پر جانتے ہیں. بہت جی بہت بالکل. زیادہ شہرت ان کی نغمی صاحب کے نام سے ہوئی. ان کی کتابیں، ان کی چیزیں، ان کا بہت سارا جو جسے کہنا چاہیے ادب کے لیے ان کی خدمات، یہ سب کچھ ڈھکا چھپا نہیں ہے. تو نور نغمی انہی کے صاحبزادے ہیں. تو اب یہاں اور سے شروع اور کرتے ہیں ہم. جی. انہوں نے جو ریڈیو پاکستان لاہور کی جو یادداشتیں، اس پہ جو کتاب لکھی ہے یہ لاہور یہ ہے. لاہور ہے. جی. ہاں، تو وہ بہت خوبصورت کتاب ہے. بہت خوبصورت کتاب ہے. اور میں نور کی بہت زیادہ مشکور ہوں کہ نور نے وہ کتاب، بلکہ اور بھی نغمے صاحب کی تحریریں ہمیں دے دیں، جو وقتاً فوقتاً ہم پڑھتے ہیں اور ہمیں بہت بہت اچھی لگتی ہیں. تو نور یہ بتائیے گا کہ آپ، ہمیں یہ معلوم ہے کہ 3 سال کی عمر سے آپ نغمے صاحب کے ساتھ جانا شروع ہو گئے تھے. اس وقت کچھ یاد ہے کہ کرتے کیا تھے وہاں جا کر؟ بس یہ تھا کہ جو جو یاد ہے وہ یہی کہ میں ان کی گودی میں بیٹھا ہوتا تھا، اور اور پھر ہر اتوار کو، یا مطلب مہینے میں 1-2 دفعہ میں ضرور جاتا تھا. تو بس وہیں سے پھر سلسلہ شروع ہو گیا. اور وہ جو ریڈیو پاکستان لاہور کا جو مائک ہے، وہ میری یادداشت میں ایسا سما گیا ہے کہ ابھی میں پچھلے سال جب گیا تھا لاہور، جی. تو پورا ریڈیو میں گھوما. پھر میرا ایک انٹرویو بھی وہاں سے ہوا، سجاد پرویز صاحب اچھا. نے کیا تھا. اچھا، اور اب یہ سارے نام اس نئے ہیں ہاں، اب سب ہمارے بہت لیے، چینج، سب نام نئے ہیں. بہت چینج ہو بالکل. گیا بہجت. بہت دکھ بھی ہوا اس بلڈنگ کو دیکھ کے، خالی، کوئی زیادہ لوگ بھی نہیں. پھر جو وہ معین کی کینٹین تھی، ہاں، آپ کو یاد ہوگا، ہاں، بالکل یاد ہے، وہ سارا دن چائے منگواتے تھے ہم وہاں سے. اجڑ گئی، وہاں کچھ نہیں ہے اب. اچھا، اس کیونکہ کے کینٹین ساتھ ہی، ہاں، اس یادگار کے بات ساتھ، تھا نا. ہاں،
وہ تو کینٹین کے باہر ہے نا. ساتھ یادگار باغ تھا جس میں سارے بڑے بڑے نام، مہدی حسن صاحب، فریدہ خانم، استاد امانت علی خان، استاد فتح علی خان، یہ سب لوگ سب وہاں کے بیٹھے ہوتے تھے جن کو کہتے ہیں. اور بہت ہم نے ان لوگوں کی دعائیں بھی، استاد نظر حسین خاص طور سے مجھے یاد آتے ہیں کیونکہ ان کا بہت وہ اصرار ہوتا تھا کہ میں ان سے گانا سیکھوں. اس زمانے میں ہاں، وہ مجھے کہا کرتے تھے تو میں کہتی تھی باقی کام تو پورے ہو جائے استاد جی، پھر اس کے بعد دیکھیں گے اگر گانا سیکھنے کی کوئی مہلت آئی. گانا کہنے سے مجھے یاد آ گیا کہ ایک دفعہ مجھے ٹوکا گیا تھا ریڈیو پاکستان میں نے اناؤنسمنٹ کرتے ہوئے کہا تھا کہ یہ گانا سنیے. تو اچھا. بہت ہمارے، ہاں تو وہ ہمارے بہت قابل احترام، بہت میں ان کو یاد کرتی ہوں، اللہ ان کو بخشے. بدر عالم صاحب وہ میرے اسٹیشن ڈائریکٹر تھے. اور جب میں اوپر آئی واپس اپنے کمرے میں اسٹوڈیوز کے بعد تو انہوں نے مجھے کہا کہ بہجت آج آپ نے ایک لفظ بولا جو ریڈیو کا لفظ نہیں ہے. تو آپ نے ایک گانا کہا، میرا خیال ہے کہ یہ لفظ آپ نہ کہیں، گیت کہیے، نغمہ کہیے. تو ہاں، دیٹ واز اٹ. وہ ریڈیو پاکستان تھا، ہم اس ریڈیو پاکستان کو جانتے ہیں. بالکل. آپ کو یاد ہوگا کہ وہ جو کینٹین کے ساتھ ایک بڑا کمرہ تھا جہاں سب رائٹرز بیٹھتے تھے. تو درست. جو میری یادداشت میں دیکھیے کون کون ہے اس میں، وہاں میرے والد بیٹھتے تھے، پھر ناصر کاظمی صاحب، صوفی تبسم، اے حمید، اشفاق صاحب، مرزا ادیب، یہ سب لوگ اسی کمرے میں بیٹھتے تھے. اور بالکل اس بڑے میں نام تھے. ایک چھوٹا سا بچہ بھی بیٹھا ہوتا تھا. ہاں. اور تو ان سب لوگوں کے ساتھ جو میرا بچپن ہے وہ گزرا ہے. میں اپنے آپ وہ کو تربیت بہت تو ہی، وہیں سے ہوئی نا، تربیت وہ ہوتی چلی گئی. دیکھیے اس تو زمانے میں شوکت تھانوی صاحب آ، آ، اور بہت بڑے بڑے نام مطلب وہاں ہوتے تھے. اور جو کینٹین کا ایک جو لڑکا تھا، آ، اس کا نام اس وقت ذہن سے نکل گیا، پٹھان بچہ تھا. آ، اس کو یہ تک معلوم تھا کہ رفیع پیر زادہ 11 بجے 6 انڈوں کا آملیٹ اور 8 ٹوسٹ کھاتے ہیں. تو بیوٹیفل. وہ اس کو معلوم تھا. اور پیر صاحب کا بڑا ہی دبدبا تھا، یہ مجھے یاد ہے. بڑا نام ہے، وہ بہت بڑا نام ہے ریڈیو پاکستان کی. بہت جب بڑا، تاریخ لکھی جائے گی تو اس میں ایک بڑا نام ہے رفیع بہت بڑا نام. پیرزادہ صاحب کا. جی بالکل. جی. اور کوئی اور یاد بتائیں نغمی بھائی کی یاد سے جڑی ہوئی. ہاں، جیسے بچوں کا پروگرام، کیوں زیادہ میں اس میں ہی تھا، تو ایک پروگرام ہوتا تھا الٹے پلٹے. اچھا. اس میں یہ جو عرفان کھوسٹ ہیں، ان کے والد سلطان کھوسٹ الٹے پلٹے بنتے تھے. اچھا، سب اچھا. لائیو ہوتا تھا، سب لائیو ہوتا تھا. ہاں سب لائیو اور ہوتا تھا. بچے بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ سب اپنا اسکرپٹ پکڑ کے ڈرامہ بھی کر رہے ہیں. تو ایک چھوٹے سے بچے کے ذہن میں وہ چیز جیسے ہوتا ہے نا کہ بس مجھے بھی یہی کرنا ہے. تو وہیں سے یہ جو اداکاری ہے اور صداکاری ہے، یہ میں نے تو مطلب انہی لوگوں سے، عقیل احمد، ایم اے رشید، آفتاب احمد، مونی حمید، کیا بڑے بڑے نام تھے. بہت بڑے. اور بہت. سب لائیو ہوتا تھا، کوئی ریکارڈ نہیں ہوتا تھا. پھر اسی طرح آہستہ آہستہ میں بھی ان میں شامل ہو گیا. پھر ایک آپ کو یاد ہے کہ 65 کی جنگ کے بعد ایک سلسلہ شروع ہوا تھا، ندائے حق. جی تو مجھے نام یاد ہے، بالکل بالکل نام یاد ہے مجھے، جو کافی عرصہ چلا ندائے حق بہت، تو وہ پروگرام. جی میرے والد لکھتے تھے. اور اس میں ایک بچے کا کردار تھا، اچھا. دیانند، جو میں کرتا تھا. اور اس میں عقیل احمد اور وہ خان صاحب تھے، ان کا نام بھول گیا. بڑی زبردست ان کی آواز تھی، کھرچدار. ہم. عزیز صاحب، عزیز خان. امین صاحب. امین. امین خان. اچھا. امین. وہ اوکے. وہ خان صاحب بنتے تھے اور یہ عقیل احمد مہاشے جی بنتے تھے. اور اس میں ایک بچہ دیانند، وہ میں ہوتا تھا. تو زبردست.
اور اس کے بارے میں اگر ہم بات کریں گے نور، تو یہ تو اتنا لمبا جائے گا، اتنی ناسٹیلجک ہے کہ میرا اپنا تجربہ ہے وہاں اس بلڈنگ کا اور ریڈیو پاکستان کا ایز سچ. جیسے میں ابھی ہاں بھی ان پروگراموں میں بہت بار کہہ چکی کہ میرا نہیں خیال کہ آج پاکستان میں جا کے جو ریڈیو یا ٹیلی ویژن کی جو صورت ہے اس میں ہم جیسے لوگ کامیاب ہو سکیں، کیونکہ ہماری تربیت کچھ اور طرح کی تھی. اب وقت کا تقاضا شاید اور ہے. وہ ایک مصرع ہے کہ ہم رہ گئے ہمارا زمانہ چلا گیا. وہ شاید بات ہو جاتی ہے کہ جب زمانہ چلا جاتا ہے تو پھر اس کے بعد نئی نئی جو چیزیں آتی ہیں وہ کبھی تو آپ کو سوچنے پہ کچھ مجبور کرتی ضرور ہے. بات نکلی ہے اسی طرح کی. تو جی. جب یہ ٹی وی لاہور ٹی وی شروع ہوا ہے 1964 میں، 64. جی. نومبر کی 27 تاریخ تھی، جمعرات کا دن تھا جب ارے پی ٹی واہ. وی لاہور شروع ہوا ہے. تو جو پہلے جو اناؤنسر تھے وہ طارق عزیز تھے، بالکل. اور کمل آپا جو تھیں کمل وہ آپا تھی. خواتین میں پہلی اناؤنسر تھی. پھر بالکل. قوی، جو پہلا ڈرامہ ہوا اس میں قوی صاحب تھے. کبھی صاحب تھے. بالکل. ایک تھیں مہناز رفیع، جی بالکل وہ مجھے ہیروئن یاد ہے. وہ ہیروئن تھی. اور جو بچوں کا پہلا ڈرامہ ہوا اس میں تھا. زبردست زبردست. ہاں یہ تو ہمارے ناظرین سن کے خوش ہوں گے. یہ آپ مجھے بتائیے گا کہ ریڈیو پاکستان سے شروع ہونے والا یہ سفر اس کے بعد پاکستان ٹیلی ویژن میں گیا، تھیٹر میں گیا، فلم میں گیا، تو کون سی جگہ تھی، کون سا ایسا مقام تھا یا پڑاؤ تھا جہاں پہ آپ کا جی چاہا کہ ذرا دیر کو ٹھہر جائیں، سستا لیں، یا آگے چلنے کی دھن رہی؟ بہجت 90s میں ایسا ہوا کہ ہم لوگ یہیں واشنگٹن ہی میں تھے، تو مجھے ہوتا تھا کہ یار کچھ یہاں سے کچھ کریں جو پاکستان کے لیے ہو. تو 93 میں ہم لوگوں نے ایک ٹی وی سیریل بنائی. ابھی پرائیویٹ پروڈکشن تھی کوئی نہیں. ہاں اس تو وقت تو ظاہر ہے. ہمارے ذہن میں آیا کہ مرزا غالب کو امریکہ بلوایا جائے. تو انور مقصود صاحب کو میں اور شعیب، جو شعیب میرے کزن ہیں، اسد جی نذیر بالکل. کے بھائی، تو بالکل. انور صاحب کو ہم لے کے آئے. انہوں نے پھر وہ ڈرامہ لکھا، اور قوی صاحب کو ہم نے لاہور سے بلوایا. اور وہ پہلا پرائیویٹ پروڈکشن تھی ٹیلی ویژن کے لیے. اور اچھا وہ جو ٹیلی ویژن کے لیے تھا، تھیٹر نہیں تھا؟ جی نہیں 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 نہیں، وہ سیریل تھی، منی سیریل تھی، سیریل تھی. 4 اوکے. ایپیسوڈ کی. اور پھر وہ ایک اس زمانے میں ابھی نیا شروع ہوا تھا، STN یا NTM. شالیمار نیٹ ورک. ہاں. ایس ٹی تو این. انہوں نے چلایا شالیمار اس ٹیلی ویژن نیٹ ورک. یا کو. ہاں، انہوں نے اس کو پھر خرید کے تو وہ چلایا تھا. آغا اس کے ناصر بھی بعد اس کے رہے تھے ایگزیکٹو. جی میں آغا بالکل صاحب رہے تھے. ہاں بالکل. جی جی بالکل میں جانتا ہوں. رائٹ. جی. تو وہاں سے پھر یہ جو ٹیلی ویژن پروڈکشنز کا سلسلہ شروع ہو گیا. ایک ڈرامہ سیریل پھر میں نے بنایا جنون کے نام سے، اچھا. جس میں عتیقہ اوڈو ہیروئن تھی، انور مقصود صاحب بھی تھے اس میں، اور اچھا. تنویر جمال تھے ایک اداکار. ابھی تھوڑے دنوں پہلے ان کا انتقال ہو گیا. وہ خاصا ان کا بڑا نام تھا پی ٹی وی پہ. تو وہ تھے، اور پھر یہاں کے لوکل لوگ تھے. 13 ایپیسوڈ کا تھا وہ. اور اچھا. پھر ہم نے یا کیوں ان دنوں اتنے ہی ایپیسوڈز ہوتے تھے عام طور پر؟ ہاں 13 ایپیسوڈ، 40-45 منٹ کا ایک ایپیسوڈ. تو بالکل. پھر میں نے پی ٹی وی سے ٹائم بائی کیا، اچھا. اور ٹائم بائی کر کے پھر ہم نے وہ وہاں پہ وہ چلایا. اور وہ بہت اچھا ہٹ ہوا تھا ڈرامہ. اس زمانے میں خاصے اس کو جو 20-20 منٹس کے ایڈز ملتے تھے. تو ارے واہ بڑی واہ. ہاں زبردست. ظاہر ہے یہ زبردست بات ہوتی ہے، کیونکہ ان دنوں مجھے یاد ہے کہ ہر چیز جو تھی، ریڈیو پاکستان ہو یا پاکستان ٹیلی ویژن ہو، تو سہ-ماہی کے طور پر ہوتا تھا کہ ہر سہ-ماہی ہاں میں ظاہر ہے 13 ہفتوں کا پروگرام جو ہے وہ آپ کو چاہیے، اگر آپ ہفتہ وار کوئی بھی چیز بنا رہے ہیں، اور اس کے لیے پورے کا پورا آپ کو لکھ کے پلان سارا اچھی طرح سے دینا پڑتا تھا، سارا کچھ بتانا پڑتا تھا. وہ بھلے زمانے تھے نور. اب مجھے یہ لیکن اس بتائیے کے کون بعد سی نا کامیاب. بہجت
اس کے جی بعد ایک اور سیریل میں نے بنائی امریکہ چلو، امریکہ اور چلو، وہ اچھا عارف وقار صاحب نے اس کو لکھا تھا، جنہوں نے دبئی چلو بھی لکھا تھا۔ دبئی چلو بھی لکھا تھا، بالکل بالکل بالکل۔ اس میں پھر میں علی اعجاز صاحب، معین اختر، سعدیہ امام اور بہت سے پاکستان سے ایکٹر یہاں آئے واشنگٹن میں، اور وہ اچھا شاید 26 ایپیسوڈ کا وہ بنا تھا، پھر وہ ARY والوں نے لے لیا تھا، تو وہاں پہ اچھا، چلا تھا۔ تو اب مجھے یہ بتائیے کہ ریڈیو پاکستان اور ریڈیو پاکستان ٹیلی ویژن، ان سے آپ نے سفر کا آغاز کیا۔ آج جب آپ پیچھے مڑ کر دیکھتے ہیں، اب اپنے مطلب پاکستان کو دیکھتے ہیں، پاکستان پیچھے مڑ کے کا مطلب ہے کہ اس وقت کے پاکستان کو دیکھتے ہیں اور اتنے سارے چینلز دیکھتے ہیں، ان پر اتنے سارے ڈرامے دیکھتے ہیں، کیا کہیں گے ان سب کے بارے میں؟ بہجت، میں تو بہت امپریسڈ ہوں یہ جو ڈرامے پاکستان میں بن رہے ہیں، جی ٹیکنیکلی بھی اور اداکاری کے لحاظ سے بھی بہت اچھا کام ہو رہا ہے۔ اور یہ جو نئے بچے آئے ہیں، جو نئے اداکار اس وقت نظر آ رہے ہیں، تو میں تو کئی دفعہ انویس ہو جاتا ہوں کہ یار اتنی اچھی اداکاری کرتے ہیں یہ لوگ، بہت اچھا کام ہو رہا ہے۔ اور اچھا، پھر مجھے کئی دفعہ غصہ بھی آتا ہے کہ جب صرف PTV تھا تو چند پروڈیوسرز کی اجارہ داری تھی، اور انہوں نے بہت ظلم کیا، انہوں نے ٹیلنٹ کو آنے نہیں دیا اتنا۔ اور او آپ دیکھیں کہ جیسے ہی یہ پرائیویٹ چینل شروع ہوئے ہیں، کیسا کیسا ٹیلنٹ آیا یہاں، یہ آپ کو بات تو خود درست ہے۔ ہے نا۔ اور اب ہمارا جو ڈرامہ ہے ٹی وی کا، وہ پوری دنیا میں دیکھا جاتا ہے۔ مطلب ایون انڈیا والے جو ہیں وہ مانتے ہیں اس بات کو کہ پاکستان کا ڈرامہ، اس کا کوئی مقابلہ نہیں۔ اس کا مقابلہ کوئی نہیں۔ تو نور کبھی سوچتے ہیں کہ مطلب یہاں پر اتنے آپشنز نہیں ہوتی ہیں آپ کے سامنے، نئے لوگوں کے لیے بالکل۔ کوئی مشورہ دیں، جو نئے آپ جن کو مطلب جو آپ نئے پروجیکٹ سوچتے ہیں، اس میں جو آپ کے اداکار ہوں گے ان سے آپ کس طرح کی توقع کرتے ہیں؟ چلیے اس سوال کو اس طرح سے لیتے ہیں۔ ہاں، دیکھیے، سب سے پہلے تو میں یہ ضرور کہوں گا کہ یہ سمجھ لینا کہ ہاں بس میں تو ایکٹر بن سکتا ہوں، ایسا نہیں ہے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں تو تھوڑا پڑھیے، ٹریننگ بھی لیجیے۔ اب تو ہم، پاکستان میں بھی یہ سلسلہ شروع ہو گیا ہے، NCA والے جو ہیں انہوں نے بھی یہ شروع کیا ہے، اور بھی کئی میرے دوست ہیں، سید نور صاحب ڈائریکٹر، جی انہوں نے درست، بھی کئی یونیورسٹیز میں یہ سلسلہ شروع کیا ہے، وہ بہت اچھی بات ہے۔ اداکاری جو ہے وہ ٹھیک ہے، آپ کے اندر ٹیلنٹ نیچرلی ہوتا ہے تو ہی آپ آگے بڑھتے ہیں، لیکن اگر تھوڑی سی ٹریننگ ہو جائے تو وہ سونے پہ سہاگا ہوتی ہے۔ دیکھیے، گلوکار جو ہیں وہ صبح اٹھ کے ریاض کرتے ہیں، اگر وہ ریاض نہ کریں تو شاید وہ اتنا اچھا نہ گا پائیں۔ مسلسل ریاض، درست، بڑے سے بڑا گلوکار جو ہے وہ بھی ریاض کرتا ہے۔ اچھا، جو لوگ مسلسل کام کر رہے ہیں اس وقت ٹی وی پہ، ان کے لیے تو ٹھیک ہے، ان کی ٹریننگ چل رہی ہے، لیکن جو نئے آنے والے ہیں ان سے میں یہ ضرور کہوں گا کہ اس کی ٹریننگ آپ ضرور کیجیے۔ اور میری گزارش ہوگی پاکستان کے ارباب و اختیار سے کہ وہ اس چیز کو اب سیریس لیں۔ یہ صرف نوٹنکی نہیں ہے اور یہ بھانڈ راسیوں کا کام نہیں ہے خالی، یہ ایک اچھی انڈسٹری ہے، اس کو انڈسٹری کے طور پہ لیں، اور اسکول وغیرہ ضرور کھولیں جہاں بچوں کی ٹریننگ ہو سکے۔ اور جو نئے آنے والے ہیں، یہ بہت مشکل کام ہے، بہت مشکل کام ہے۔ اگر آپ میں شوق ہے تو آئیے، لیکن تھوڑی سی ٹریننگ لیجیے، وہ بہت آپ کے کام آئے گی، یہ میرا مشورہ آپ کو۔ اچھا یہ بتائیے گا نور کہ آج کل بہت سوشل میڈیا کا رواج ہے، میڈیا بہت آگے جا چکا ہے،
کیا آپ سمجھتے ہیں کہ فلم اور میڈیا ہمارا مائنڈ سیٹ بدل سکتا ہے، ہماری سوچ بدلنے میں کامیاب ہو سکتا ہے؟ اور بالکل. اس کو بدلنے کے لیے ہمیں کس طرح سے سوچنے اور پروڈیوسرز، رائٹرز اور ڈائریکٹرز کو کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ دیکھیے، میں اس کی مثال آپ کو ابھی دے سکتا ہوں کہ جو اس وقت انڈیا میں بالی ووڈ جس کو آپ کہتے ہیں، جس قسم کی فلمیں وہاں بن رہی ہیں، جی، وہ سارا پروپیگنڈا ہے، لیکن لوگوں پہ اس کا اثر تو ہوگا، بالکل ہوگا. میرے تو خیال میں یہ اتنا زبردست میڈیم ہے فلم، ٹیلی ویژن، کہ اس کے ذریعے آپ نوجوانوں کی تربیت کر سکتے ہیں، بچوں کی تربیت کر سکتے ہیں. فلم اگر آپ اچھے سبجیکٹس اور مطلب یہ سوچ کے بنائیں کہ ہمیں صرف پیسہ ہی نہیں کمانا، ہمیں جو عوام ہے، دیکھنے والے ہیں، ان کی تربیت بھی کرنی ہے، تو فلم سے اچھا میڈیم کوئی نہیں ہو سکتا. یہ میں آپ کو سچی بتا رہا ہوں. فلم کا اثر بہت ہوتا ہے ذہنوں پہ. اگر آج آپ پھر 3 سال کے ہوں اور آپ کو اپنے سفر کا آغاز کرنا ہو تو کیا کریں گے؟ یہی سفر دوبارہ چنیں گے یا کسی اور میں طرف نکل جائیں گے؟ نہیں، میں تو یہی کروں گا. اس کے علاوہ مجھے اور کچھ چیز سمجھ میں نہیں آتی. بہت عجیب سی بات ہے کہ جب میں اپنے آپ کو دیکھتا ہوں اپنا، تو یہی ہے کہ یہی مجھے کرنا تھا، یہی میں کر رہا ہوں. اللہ کا شکر ہے کہ یہی کچھ کر رہا ہوں. لیکن ایک دکھ ہاں یہ ضرور ہے کہ چونکہ میں یہاں امریکہ میں رہتا ہوں اور ایک فیملی کو چلانے کے لیے مجھے دوسرے کام بھی کرنا پڑے، جو کہ میں کرنا نہیں چاہتا تھا، لیکن مجھے کرنا پڑے. تو اگر ایسا موقع ہو کہ مجھے اور کچھ نہ کرنا پڑے، صرف یہی کام کر رہا ہوں، تو میں بہت خوش رہوں گا اس میں. خوب. اچھا، اب یہ چلتے چلتے یہ بھی بتائیے گا کہ بات تو آپ سے بہت سارے موضوعات ہیں جن پہ اینجلز ود ان کی بات آپ نے خود ہی کر دی. ٹھیک ہے، میں اس میں آپ نے جس طرح سے پاکستان کے امیج کو پورٹری بھی کیا، خاص طور پر ڈاکٹرز کے ریفرنس سے، تو اور اس میں مجھے یہ سوال میں چاہتی تھی کہ اس وقت بھی کروں کہ پروڈیوسر یا ڈائریکٹر کے آپ نے کا تجربہ کیسا رہا، آپ نے اس اپنے تجربے سے کیسے سیکھا. لیکن اب یہ بات میں آپ سے کرنا چاہوں گی کہ اگر پاکستانی کمیونٹی جو یہاں پر ہے یا ساؤتھ ایشین کمیونٹی اوور آل ایک یہاں پر ہے، اور ان کے بچے اس سفر کو شروع کرنا چاہتے ہیں ہالی ووڈ کے ساتھ یا تھیٹر براڈ وے کی آپ نے بات کی اس کے ساتھ، ان کو کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ اب تو میں اتنا دیکھ رہا ہوں کہ ہالی ووڈ اور جو امریکن انڈسٹری ہے فلم اور ٹیلی ویژن کی، ہم لوگوں کے لیے اتنے چانس ہیں کہ آپ اس کا اندازہ نہیں کر سکتی. ہر اچھا، سیریل، ہر ڈرامہ، ہر فلم میں ایک نہ ایک ساؤتھ ایشین کریکٹر ضرور ہوتا ہے. اور اب ہمارے بہت بے شمار لوگ اس فیلڈ میں آ رہے ہیں. ساؤتھ ایشین لوگ بے شمار ہالی ووڈ میں بھی آ چکے ہیں. کومیل ننجیانی ہمارے میرے دوست ہیں، تو ان کا بیٹا ہے، وہ آج کل ہالی ووڈ میں بہت چھایا ہوا ہے. پھر نعیم طاہر صاحب، ان کا بیٹا جو ہے فرحان، وہ فاران. بھی یہاں کام کر رہا ہے. اور بے شمار ہندوستانی انڈین ایکٹرز ہیں جو ہالی ووڈ میں کام کر رہے ہیں. تو جو نئے آنے والے ہیں، اور اب ان کے لیے تو یہی ملک ہے، اور جو انگلش ہے وہ ان کی کوئی سیکنڈ لینگویج تو ہے نہیں، ان کی پہلی زبان فرسٹ لینگویج ہے. جی ہے بالکل. نا. تو ان جی، کے لیے ان تو کا وہ ایکسنٹ نہیں ہے بالکل. اگر بڑی آپ ان کی مشکل شکل نہ دیکھیں اور وہ بول رہے ہوں تو آپ نہیں پہچان پاتے. نہیں پہچان پاتے. اور پھر جی، ہمارے بے شمار لوگ ایسے ہیں، خاص کر پاکستان سے، جو چہرے مورے سے
بالکل امریکن ہی لگتے ہیں، تو ان کو تو کوئی بھی پرابلم نہیں ہے۔ اب یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کو کوئی انڈین یا پاکستانی کوئی کریکٹر ملے، آپ کسی بھی کریکٹر میں، اور یہاں خاص کر ہالی ووڈ میں اب تو یہ ٹرینڈ ہو رہا ہے کہ ہر طرح کے لوگوں کو فلم میں چانس دیا جائے، اور اس میں یہ نہیں ہے کہ وہ بتا کہ یہ ساؤتھ ایشین کریکٹر ہے، بالکل ایک ٹپیکل جیسے امریکن عام، جیسے ہم لوگ دیکھتے ہیں یہاں کہ ہمارے لوگ کہاں کہاں نہیں پہنچے ہوئے۔ اب نیو یارک کے میئر بھی جو ہیں وہ بھی ہاں جی، بالکل اپنے ہی ہے نا۔ تو اب بالکل۔ ٹائم چینج ہو رہا ہے، اور اسی طرح سے جو فلم اور ٹیلی ویژن انڈسٹری ہے اس میں ہم لوگ بہت تیزی سے آگے بڑھ رہے ہیں۔ تو نور جی بتائیے گا کہ جو لوگ ہیں یہاں پر ہوں یا وہاں پر ہوں، پاکستان میں ہوں، اور ان کے پاس وسائل نہیں ہیں، لیکن ان کے پاس ایک اپنا جسے کہنا چاہیے نا ٹیلنٹ ضرور ہے ان کے اندر، ان کو انٹروڈیوس ہونا بڑا مشکل ہوتا ہے، کیونکہ ان کے پاس پیچھے کوئی نام نہیں ہے، پیچھے ان کے کوئی سپورٹ نہیں ہے۔ ان کو آگے لانے کی کیا صورت کرنی چاہیے؟ ہاں، یہ اچھا سوال ہے۔ اب یہاں بیٹھ کے تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا، یہ تو وہاں جو لوگ، لیکن میں یہ دیکھ رہا ہوں بیجت کہ اس سب کے باوجود بے شمار ٹیلنٹ آ رہا ہے۔ یہ جو پرائیویٹ پروڈکشنز ہو رہی ہیں اس کے تھرو بہت لوگ آ رہے ہیں۔ ایک پورا سسٹم ہونا چاہیے، میرے خیال میں ڈیولپ ہو رہا ہے، انڈیا میں تو خاصا ہے، لیکن پاکستان میں شاید ابھی نہیں ہے، کہ ایک ایجنٹس ہوں، ایجنسیز ہوں، ٹیلنٹ ایجنسیز، اور اس کے بعد پھر کاسٹنگ ڈائریکٹرز ہونے چاہیے، اور ان پہ وہ ایسے ہونے چاہیے کہ جن پہ پروڈیوسرز اور ڈائریکٹرز کو اعتماد ہو کہ جب ہم ان کو اسکرپٹ بھیجیں گے تو اس طرح کے یہ ٹیلنٹ ہم کو بھیجیں گے، دے دیں گے۔ جیسے اچھا، یہاں بالکل۔ ہے نا۔ تو اس سے بے شمار نیا ٹیلنٹ اور آگے آئے گا۔ اور سامنے آ جائے گا۔ اچھا، چلتے چلتے ایک اور کہ اب اگر آپ کو کوئی ایسی چیز جس پر ابھی آپ نے کام نہیں کیا اور کرنا چاہتے ہیں؟ جو میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ سے کہا تھا کہ میں ایک سبجیکٹ پہ کام کر رہا ہوں، اچھا، وہ بتانا نہیں جسے میں ابھی بتا نہیں سکتا کیونکہ رائٹ وہ رائٹ۔ میرا ڈریم پروجیکٹ ہے، اور اچھا، ہاں، اور بہت بڑا پروجیکٹ ہے۔ چلیے ہماری دعائیں اس کے ساتھ ہیں کہ آپ کا وہ خواب بھی پورا ہو، جیسے کہ ہاں، باقی سارے خواب پورے ہوتے چلے آئے اس سارے سفر کے اندر۔ تو نور کا سفر طویل ہے، جس کے بارے میں اور اس کی جہتیں بے شمار ہیں، جن کے بارے میں ہم گھنٹوں بھی بات کر سکتے ہیں۔ صرف ریڈیو کا شعبہ ہی ایسا تھا جب بچپن سے نوجوانی کے عالم میں، اور پھر اس کے بعد پاکستان ٹیلی ویژن، پاکستان فلم، تو یہ بہت کیریئر ان کا بہت زیادہ کئی شعبوں میں پھیلا ہوا ہے، کئی ڈائریکشنز میں پھیلا ہوا ہے، کئی ڈیمینشنز ہیں اس کی۔ ہدایت کار ہیں، اداکار ہیں، پروڈیوسر ہیں، بہت کچھ خود ہی کرتے رہتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں ان سے بات کرنے کی ہے۔ تو چلیے ہم بات کریں گے جب ان کا یہ ڈریم پروجیکٹ واپس آ جائے گا تو اس پہ پھر بات کریں گے، کہ سامنے جب آئے گا تو پتہ چلے گا، پھر اس پہ بات کرنے کا موقع بھی ہوگا۔ تو نور، بہت بہت شکریہ آپ کا، آپ کے وقت کا، بہت اچھی گفتگو کرنے کا، اور ہمیں امید ہے کہ ہمارے بہت لوگوں کو پسند آئے گی۔ بالکل، اس میں آج بہت ساری ایسی چیزیں تھیں جن کے بارے میں اکثر بات نہیں ہوتی، اور خاص طور پر جو یہاں رہنے والے ہمارے پاکستانی کمیونٹی میں ہمارے جسے میں نے کہا بہت ممتاز اور نادر شخصیات ہیں، جو میں سمجھتی ہوں کہ پاکستان میں ان کو متعارف کرانا بہت ضروری ہے، اور لوگوں کو جاننا چاہیے کہ جو لوگ یہاں رہتے ہیں ان کی پاکستان کے میڈیا کے اندر بھی کتنی خدمات ہیں۔ تو کوشش کر رہے ہیں ہم کہ اپنے اس پروگرام کے ذریعے ان سب لوگوں سے ایک ایک کر کے تعارف کراتے جائیں۔ نور کا بے حد شکریہ، بہت بہت شکریہ۔ بہت بہت شکریہ بہجت، آپ نے اس پروگرام میں مجھے آج شامل کیا، بہت اچھا لگا، دل کی بھڑاس بھی نکلی،
اسی طرح اپنا یہ شو جاری رکھیے، اور میں تمام دیکھنے والوں کا بھی شکریہ ادا کروں گا، اور ایک دفعہ پھر آپ سے کہوں گا کہ بہجت کا یہ شو جو ہے اس کو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے، اور وہ جو بیل آئیکن ہے اس کو بھی دبا دیجئے۔ ارے واہ! آج تو میرے سارے جملے نور نے خود ہی کہہ دیے ہیں، تو اب مجھے کہنے کی ضرورت ہی نہیں، باہر تو اور کامنٹس میں بتائیے گا پروگرام کیسا لگا، اور یہ بھی بتائیے گا کہ اور کون سی ایسی شخصیات ہیں جن سے آپ چاہتے ہو کہ ہم آپ کی ملاقات کرائیں، ہمیں بہت اچھا لگے گا۔ اور ایز یوزول اب آپ سے اجازت لیتے ہیں، اب ملاقات ہوگی۔ آج ہم اب مختلف لوگوں کی شخصیات کے آپ انٹرویوز دیکھ رہے ہیں، بتاتے ضرور رہیے گا کہ اور کن شخصیات کے ساتھ آپ چاہیں گے کہ ہم بات کریں۔ تو اب بیونڈ وتھ بہجت کے ساتھ بہجت کو اجازت دیجیے، پھر ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ۔